السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 154 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے اللہ نیک لوگوں کو کیوں آزماتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ مسجد کے اندر جمع ہیں۔ 4 انعام آپ کو مل گیا، 4 انعام مل گیا۔ مسجد میں آ جانے ہی سے 4 انعام مل گیا۔ کیا ہے وہ؟ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2699، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سنتے اور سناتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، تو سکون ہی سکون اترتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے گا، ہم اور آپ جب جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو مسجد میں الحمدللہ کتنی میٹھی نیند آ جاتی ہے، تو سکون ہی سکون ہے۔ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے پر بچھائے ہوئے، ہر آدمی کے پاس فرشتے پر بچھائے ہوئے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور بڑا انعام، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ ملأ اعلیٰ میں جہاں اللہ اپنی مجلس لگاتا ہے وہاں ذکر کر رہا کہ فلاں بندہ فلاں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، فلانی بندی فلانی مجلس مسجد کے اندر ہے، اللہ ذکر کر رہا ہے۔ اللہ ہم گناہگاروں کا نام لے لے، اس سے اور بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان لوگوں میں بنا دے جن کا نام اللہ لے لے، آمین۔ عنوان ہے اپنا، اللہ کیوں آزماتا ہے۔ دنیا کے اندر ہر آدمی پریشان ہے، کوئی بھی دنیا کا ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں پریشان نہیں ہوں، ہر آدمی پریشان ہے۔ سویڈن ایک ملک ہے، وہاں مالدار لوگ بستے ہیں، پریشانی بھی ہر طریقے کی ہوتی ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو بہت دولت دے رکھی ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، دولت کی ریل پیل ہے، بہت زیادہ دولت ہے، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ دولت کہیں زیادہ ہے تو مار رہے ہیں، اور کہیں دولت نہیں ہے تو کسان لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ جیسے اپنے بھارت دیش کے اندر کہ کسان لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ یہاں پیسہ نہیں ہے تو مار رہے ہیں، وہاں پیسہ ہے تو مار رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، کیا نہیں ہوگا تو کیا
ہوگا تو نہیں یا کیا ہوگا تو کیا ہوگا، مطلب کیا کرنے کا جو نہیں مارنے کا. ہر آدمی پریشان ہے. مالدار پریشان ہے کہ بڑا مالدار بن جائے، بڑا مالدار پریشان ہے سب سے بڑا مالدار ہو جائے، غریب پریشان ہے ایک وقت کی روٹی مل جائے، امیر پریشان ہے کہ جو روٹی اس کو ملی ہے اس کو ہضم کر جاؤں. پریشانی تو ہر ایک کے پاس ہے. کوئی اپنے باپ سے پریشان ہے، بابا کیسے ہے، کوئی اپنی امی سے پریشان ہے، کوئی اولاد سے پریشان ہے، میری اولاد خراب ہو گئی، کوئی بیوی سے پریشان ہے، ارے اتنا کر کے لے کے آیا پریشان، بیوی شوہر سے پریشان ہے، کیا بابا نے کس کے پلے کر دیا، ہم اپنے گھر اچھے تھے آرام سے تھے. یہ الگ بات ہے گھر میں پریشانی تھی زیادہ، لیکن یہاں بتانے کے لیے کہ ہم اپنے گھر اچھے تھے. استاد طالب علموں سے پریشان ہے، ٹیچر لوگ ارے کیسے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور طالب علم بچے لوگ استاد سے پریشان ہیں، ارے پھر پکانے کے لیے آ گئے، پھر پکانے کے لیے آ گئے، سب پریشان. پڑوسی سے پریشان ہے. یہاں پر مجھے ایک جوک یاد آ رہا لیکن اس کے اندر بھی سبق ہے، یوں ہی بیان نہیں کرتے مولوی صاحب. ایک پڑوسن سے پریشان تھی تو بیلن لے کے نکلی، تو بیلن لے کے گئی تو شوہر نے کہا کہاں جا رہی ہیں، کل بھی آپ گئی تھی اور آج بھی آپ جا رہی ہیں اور آج تو آپ بیلن لے کے جا رہی ہیں. تو بیوی نے کہا کل سیمی فائنل تھا آج فائنل ہے. پریشانی تو ہے، سب پریشان. مالدار لوگ بھی پریشان ہیں، تجارت میں گھاٹا ہو گیا پریشان ہے، ایک ہی بات کے لیے جھک رہا ہو، کاش کے پریشانی سے پیسے دوبارہ مل جاتے. بابا دنیا سے چلے گئے، پریشانی ہے، یاد کر رہے. بچے کا چھوٹا بچہ تھا چلا گیا، عورت پریشان ہے، یاد کر رہے، سب پریشان. ہمارے نوجوان لوگ یہاں موجود ہیں کافی معذرت کے ساتھ، وہ بھی پریشان ہے. محبت میں ناکام ہو گئے پریشان. کیوں بھائی، کاہے کو ایسا چکر چلانے کا کہ پریشانی بڑھ جائے، کاہے کو ایسا چکر چلانے کا کہ پریشانی بڑھ جائے، ویسا چکر چلانے کا نہیں. تو کچھ نوجوان پریشان ہیں. وہ رات بھر جو چلتا تھا ادلا بدلی کر رہا ہے، پریشانی. دیکھیے کہاں سے چیز آ رہی ہے، پریشانی بڑھتے جا رہی ہے. نیک لوگ بھی پریشان ہیں، برے لوگ بھی پریشان ہیں. اللہ نیک لوگوں کو بھی آزماتا ہے، اللہ برے لوگوں کو بھی آزماتا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ نیک لوگ آزمائش کے بعد سدھر جاتے ہیں، برے لوگ آزمائش کے بعد اور زیادہ بکھر جاتے ہیں، آرام سے ہو جاتے، سبق حاصل نہیں کرتے. کتنی تاریخ تھی بھائی؟ کل 25 اپریل نا، آج 26 اپریل 2015. بڑے پیمانے پر زلزلہ آیا ہے ہندوستان کے اندر بھی، اس کے اثرات تھے. کہاں؟ نیپال میں لوگ مارے گئے، پریشانی، گھبراہٹ ہر طرف. سونامی کہیں آ رہا، کہیں کیا قیمتیں بالکل گر گئی ہے، پیاز کے دام بڑھ گئے وغیرہ وغیرہ، ہر طرح کا مارکیٹ ڈاؤن ہے. آپ بلڈر کے پاس جائیے، بمبئی میں بلڈر لوگ سے ملیے، مولوی صاحب کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، آ ہی نہیں رہے، لینے کے لیے آ ہی نہیں رہے، کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. کئی جگہ پر سب کام ٹھپ پڑا ہوا ہے. ہر طرف سے دیکھا جائے تو لوگوں کی زبان تو یہی ہے کہ جی میں پریشان ہوں، اور لوگ یہی کہتے ہیں میں سب سے زیادہ پریشان ہوں. یہ ہے مسئلہ. آئیے دیکھتے ہیں پریشانی کیسی ہے، کیا ہوا، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. کوشش وہی کرنا اس سے نکلا جائے کیسے. اللہ تعالی نیک بندوں کو کچھ زیادہ ہی آزماتا ہے، اور یہ آزمائش ہے. اور کیسے پتا چلے گا کہ گناہوں کی سزا ہے یا آزمائش ہے؟ ایک سوال ہے. ایک تو گناہوں کی سزا ملتی ہے اور ایک آزمائش ہے. اس کے لیے جواب بہت آسان ہے. جب آدمی نیکی کے بعد نیکی کرتا چلا جائے تو سمجھ جائیے آزمائش. نیکی کے بعد کوئی پریشانی آئی لیکن پھر بھی وہ نیکی کرتے جا رہا ہے.
لیکن آدمی برائی پر برائی کرتا جا رہا، تکلیف بھی آئی، سدھرتا نہیں ہے وہ، اللہ اس کو سزا دے رہا پھر بھی سدھر نہیں رہا۔ دلیل اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 126۔ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو، سال میں ایک بار یا دو بار آزمائے جاتے ہیں پھر بھی یہ لوگ توبہ نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ مجھے کہنے دیجئے کسی زمانے میں زلزلہ آیا، فساد میں لوگ مارے گئے، کلمہ پڑھنے والے تھے، مسلمانوں کو مسجد کے اندر لایا گیا، مسلمانوں نے، مسجد کے ذمہ داروں نے ان کو 3 وقت کھلایا، نماز کھڑی ہوئی ہے لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، یہ حالت ہو گئی۔ ہاں، مسلمانوں کی یہ حالت، مارے گئے، اللہ اکبر۔ سدھرنا چاہیے نا بھائی، آزمائش چاہیے، کچھ تو سدھرو نہیں۔ اس لیے پہلے یہ غور کرنے کا کہ آخر ہمارے یہ دن کیسے آ گئے، کیوں ایسا آیا، کیا ہے یہ؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30۔ جتنے بھی ہیں نا مصیبتیں جو آتی ہے تمہارے اپنے کرتوت ہیں، اور اللہ بہت سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس لیے دیکھنا چاہیے کہ میری جو پریشانی بڑھ گئی ہے کہیں کچھ میں نے کیا تو نہیں ہے۔ ظاہری طور پر لگتا ہے میں کچھ نہیں کیا، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، ارے بھائی لمبی لمبی دعائیں بھی مانگتا ہوں، پھر بھی مسئلہ ہے۔ کیا ہے مسئلہ ہے بھائی، کیوں ایسا ہو رہا؟ چیک کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہیں 6-5 تو نہیں کر رہے ہیں، کچھ غلط تو نہیں ہو رہا ہے۔ تجارت میں ایک بار اتنے نیچے ہم چلے گئے، کیا ہوا، کیا کرنا چاہیے تھا، اور ہم اور آپ بولتے ہیں نا کہ ہمارا نقصان ہو گیا۔ بھائی 10 لاکھ کا گھاٹا ہوا، 20 لاکھ کا گھاٹا ہوا، 50 لاکھ کا گھاٹا ہوا، ہم اور آپ کیا بولتے ہیں؟ گھاٹا ہو گیا۔ مومن کا کبھی گھاٹا ہوتا ہے کیا؟ کون بولیں گے مومن کا گھاٹا ہوتا ہے؟ ایمان پکا کیجئے تب لفظ گھاٹا نکل جائے گا۔ ایمان اگر مضبوط رہے گا نا تو ہم یہ نہیں بولیں گے کہ میرا گھاٹا ہو گیا، بلکہ یہ کہیں گے کہ میرا اوپر جمع ہو گیا۔ سمجھے نہیں؟ کیا بولیں گے؟ گھاٹا ہو گیا، کیا بولیں گے؟ میرا اوپر جمع ہو گیا، اسی نے دیا تھا اسی نے لے لیا۔ دلیل صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2999۔ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ مومن کا معاملہ تو بڑا عجب ہے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے، اور یہ صرف مومن ہی کے لیے خاص ہے۔ اللہ دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ لے لیتا ہے تو وہ صبر کرتا، شکوے شکایت نہیں کرتا۔ گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے دکان پہ جا جا کے وہ جھگ مار رہا ہے، سوچ رہا ہے ایک یہ کر لیا ہوتا تو یہ بہت آتا، ایسا کیوں نہیں کیا، اچھا 2 مہینے کے بعد لگاتا نا تو اچھا ہوتا، پہلے کیوں لگا دیا، ایک بیگ نہیں لگانا چاہیے تھا۔ تو جب ایسا آ جائے تو کیا جواب ہوتا؟ اگر مگر شیطان کی ڈگر، لکھا تھا اس لیے آپ لگا دیے پہلے۔ تو مومن آدمی صبر کرتا، بس کوشش یہ کرتا کہ اللہ کوئی راستہ اور کھول دے، کیونکہ اگر وہ دینے پر آ جائے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اور اگر لینے پر آ جائے تو مکھی چوسنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور مال اللہ ہر ایک کو دے دیتا ہے، مال اللہ ہر ایک کو دیتا ہے۔ دولت جو ہے محنت اور اللہ کی توفیق سے ہے، دولت ملے گی آپ کو، ٹھیک ہے، اللہ نے لکھا ہے دولت ملے گی۔ جنت آپ کو محنت کرنی پڑے گی، صرف قسمت کے سہارے رہیں گے تو نہیں ہوگا، تو محنت تو کرنا ہے، لگے رہنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب میں تو بہت زیادہ محنت کرتا ہوں، میں مالدار کہاں ہوں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں روڈ بنانے والے زیادہ محنت کر رہے ہیں یا ہم لوگ زیادہ محنت کر رہے ہیں؟ کون بتائے گا بھائی؟ روڈ بنانے، تاج محل جس نے بنایا ہے شاہجہاں کا نام آتا، جو بنانے والے ان کا نام کہیں لکھا ہوا ہے کیا؟ محنت کر کے بنائے، 20 سال میں بنائے، شاہجہاں نے بنوایا،
बिल्डिंग बनाते हैं, आप जानते हैं किसी मजदूर को बिल्डर बोल देता, भाई तू मजदूरी कर रहा ना मेरे साथ, जा एक रूम मैंने तुझको दे दिया, मिलता क्या? और एक इंजीनियर रूम बताता, यहां पर ये रूम रहे, यहां पर ऐसा रहे, छाप रहा है वो। कितने घंटे टाइम देता है? छाप रहा है वो। मजदूर लगा हुआ है दिन रात, लेकिन नहीं। बंबई के अंदर एक जगह है दारू खाना, ये नाम है दारू खाना जगह, वो ऐसा नहीं कि दारू वहां मिलती है, जगह का नाम है दारू खाना। और तहज्जुब की बात है, जहां मुसलमान लोग ज्यादा बसते हैं उस जगह का नाम है मदनपुरा। बंबई में एक जगह है मदनपुर, क्योंकि मुसलमान लोग ज्यादा है। कहीं कहीं पर अल्लाहपुर, वहां हिंदू लोग ज्यादा है। जगह का नाम देखिए ये है, वैसे ही जगह का नाम है। वहां के लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान लोग हैं, वो लोग नोट पर बैठे हुए हैं, नोट पर। उसको क्या बोलते हैं? भंगार वाले। भंगार यानी टूटी फूटी चीज है, उसको जमा करते, वो टूट गया, वो टूट गया, उसको बोलते हैं भंगार। भंगार नहीं है वो तो नोटों का अंबार है, एक नाम दे दिया गया भंगार। ऐसे लोग पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छाप, लेकिन नोटों पर है। अगर अकल के जरिए और इल्म के जरिए दौलत हासिल होती, अब्दुल कलाम साहब सबसे ज्यादा मालदार होते। हिंदुस्तान के अंदर साइंसदान है ना, अब्दुल कलाम साहब मालदार होते कि नहीं होते? कहां है मालदार, जबकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो। देखा जाए दुनियावी एतबार की बात कर रहा हूं, लेकिन नहीं है। अल्लाह किसी को देकर आजमाता है और अल्लाह किसी से छीन के आजमाता है। तो हम और आप आजमाइश के दौर से गुजर रहे हैं। अल्लाह देकर अगर आजमा ले तो ये और ज्यादा सख्त है। साहबे कराम कहा करते थे, हमारे गरीबी के दिन अच्छे थे और आज ये दौलत आ गई तो हम आजमाइश में चले गए। अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोते थे, बड़े मालदार थे, रोते थे, कहते थे कि यही मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जब दुनिया से रुखसत हुए। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो नौजवान थे जिनकी मेहनत से पूरा मदीना इस्लाम में दाखिल हुआ है। लफ्ज़ पूरा मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, 1-2 साल की मेहनत थी। अरे इतने ठाठ बाट से रहते थे कि जिस गली से गुजर जाए पूरी गली मुअत्तर हो जाए। और जब इस्लाम ले आए तो इतनी सादगी आ गई। तो मेरे भाइयों, सादगी पर इसको देखा कि ये सादगी की जिंदगी गुजारी है, सादा सादगी आ गई। और जिस वक्त वो दुनिया से रुखसत हुए, पूरा कफन भी उनको नसीब नहीं हुआ। पैर की तरफ ला रहे कपड़ा तो सर खुल जा रहा, सर की तरफ ला रहे तो पैर खुल जा रहा। अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने खाना लाया गया, वो उस दौर को याद करके रो रहे हैं। अरे अभी कितने अच्छे दिन आ गए, कहीं अल्लाह उसके बदले दुनिया ही में तो नहीं दे रहा, क्या मालूम मरने के बाद नेमतें देगा कि नहीं देगा। तो गरीबी के दिन बस अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तू अपना बना के रख, बस खत्म। वो ज्यादा आसानी है, वरना अगर अल्लाह देकर आजमा ले तो वो जिस तरीके से देना जानता है लेना भी जानता है। आइए लेकर आजमाने वाले को देख लेते हैं। कारून का नाम आपने सुना है? सुना है ना? सही है। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 76 से आयत नंबर 81 तक पढ़िए। इन्ना कारून कान मिन कौम मूसा फबगा अलैहि व आतैनाहु मिनल कुनूज मा इन्ना मफातिहहु लतनू बिल उस्वति वल कुव्वा इज़ क़ाल लहू कौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन। कारून मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम में से था, उनके लोगों में से था। अल्लाह ताला ने इतनी दौलत दे रखी थी कि ताकतवर किस्म के लोग खजाने की चाबियां, कुंजियां ताकतवर किस्म के लोग उठाते थे, तो तिजोरी कितनी ज्यादा रही होगी। कौम ने कहा, अरे ज्यादा तकब्बुर मत कर भाई, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। तो जब ये चीज आ जाती है ना, तो हमारे अंदर सलाम कलाम सब बंद हो जाता, बोलने दीजिए। ये अगर आ जाए ना, सॉरी अंकल अगर ज्यादा तहजीब से बात, मैंने आपको देखा नहीं, सब देखा, अरे पैसे की वजह से नहीं देख रहा है, बहुत बड़ा बन गया है। सामने आते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, सामने आते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं। हाय मौसम की तरह लोग बदल जाते हैं।
सोच रहा था दौलत हमेशा तेरे पास रहेगी। कारून से भी कहा लोगों ने, अरे भाई दुनिया के लिए कुछ कर ले, आखिरत के लिए जमा कर ले। क्या बोल रहा? काले इन्नमा होती तो अला इल्मिन इंदी, मैंने माल अपने बलबूते कमाया है, अपने इल्म की वजह से कमाया, मैं बड़ा बेहतरीन बिजनेसमैन हूं। अच्छा, बेहतरीन बिजनेसमैन है इसलिए कमा रहा? अच्छा, मैं जानकार हूं इसलिए। ऊपर वाला आपको दे रहा है, अंगूठा छाप को भी दे रहा है अल्लाह ताला, पढ़े लिखे लोगों को भी दे रहा है। ये कभी भी नहीं बोलने का कि मैं अपने बलबूते कमाया, कभी भी। अल्लाह ने आपको दिया है और माल अल्लाह देता है और माल को बाद वाले को भी दे देता है। वअन्फिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फी, सूरह हदीस सूरह नंबर 57 गालिबन आयत नंबर 7 या 6 है। माल खर्च करो क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम लोगों को माल का खलीफा बनाया है, यानी दूसरे से लेकर दिया है, फिर आज तुमसे लेकर दूसरों को दे देगा। हम और आप देख चुके हैं, देखते भी हैं कि जो लोग रोड पर रहा करते थे आज बिल्डिंगों पर फख्र कर रहे हैं, जो बिल्डिंगों में थे आज रोड पर आ गए। बहुत सारी मिसाल आपके सामने। इससे हल क्या था? खर्च करो। जब पैसा था हमारे पास तो हमने खर्च नहीं किया, खर्च नहीं किया, दिया नहीं। मौलवी साहब आ रहे हैं मांगने के लिए, बोल दीजिएगा है नहीं। मदरसे के लिए पैसा मांग रहे हैं, मस्जिद के लिए मांग रहे हैं, और शादी ब्याह में खर्च करना हो, अपनी दौलत दिखा। फलाने खान साहब का क्या कहना, चौधरी साहब का क्या कहना, अरे फलाने सेठ साहब का क्या कहना, क्या खिलाया शादी में। ओहो, कम से कम वेराइटीज, आइटम्स यूं ही 50 किस्म के तो थे ही। और जितने बाराती लोग गए थे सबको दे दिया, एक एक घड़ी दे दिया सबको। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या खिलाया। तो ऐसे लोगों की दौलत इस जगह लगती है। और दीन के काम में बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, हज की तौफीक नहीं मिली है, उमरा की तौफीक नहीं मिली। बीच वाले लोग है अल्लाह तौफीक दे देता। इसलिए मेरे भाइयों, जब भी अल्लाह दे और मौका मिले निकालने का, तो जब आपके बुरे दिन आ जाएंगे तो वहां फायदा होगा, इसी का असर होगा, क्योंकि लोगों की दुआएं मिलेगी। सहाबे कराम के अंदर क्या जज्बा था। दलील सुनन अबी दाऊद किताबुल ज़कात किताब नंबर 9 हदीस नंबर 1678। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ऐलान किया। अब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों सदका और खैरात करो। मेरे पास माल था, ववाफ़क़ ज़ालिका माल इंदी, तो मैं अपना आधा माल लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। मैं खुश हूं, आज अबू बकर सिद्दीक को हरा दूंगा। मेरे भाइयों, कमाने में, कंपटीशन में, नोट कमाने में हम और आप एक दूसरे से आगे बढ़ रहे। काश अल्लाह के रास्ते में देने में भी कंपटीशन करते। उन्होंने 1000 लिखाया, मेरी तरफ से 2000 लिख लीजिए। 5 उन्होंने लिखाया, 10 भाई मेरी तरफ से, 7 क्या लिखाएंगे? 10। ये साहबे कराम में जज्बा था। साहबे कराम अल्लाह के रास्ते में देने के लिए कंपटीशन करते थे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अबू बकर सिद्दीक ही से काहे लगाया? कौन जवाब देगा? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू बकर सिद्दीक ही से क्यों लगाते हैं, जबकि उस्मान गनी है, मालदार है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे नहीं लगाए, अबू बकर सिद्दीक ही से काहे लगाए? कोई जवाब देंगे? नेकी में बेस से एक जवाब, और भाई इधर से मर्तबे में ज्यादा, सुभान अल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेवरेट थे। चलिए 3 जवाब। और हर नेकी में सबकत करते थे। जब भी कोई ऐलान हो, कोई भी ऐलान हो जाए, कोई भी ऐलान, और अबू बकर सिद्दीक का नाम ना है, यही अबू बकर सिद्दीक है, अपनी पूरी दौलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। पहले ये हदीस सुन लेते, फिर आधा माल लेकर आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, मा बक़ैत लिअहली, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? आधा छोड़ा, आधा लेकर आ गए।
अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी आ गए, मां अबक़ैत लिअहलिक, आपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? इसका मतलब यह कि घर वालों के लिए भी छोड़ना पड़ेगा भाई, भूखे मर जाएंगे। हमारा और आपका ईमान वैसा नहीं। और मौलवी साहब वैसा कहेंगे भी नहीं कि झाड़ू मार के लिए आए, ना, भूखे भूखे मर जाएंगे घर वाले। कहा अबक़ैत लहुमुल्लाह व रसूलह, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। खत्म, झाड़ू मार के ले आया। मैं नहीं कहूंगा आपको झाड़ू मार के ले आई, लेकिन कभी कभी यह कह सकता हूं कि अभी जेब में जितना है उतना निकाल दीजिए। मौलवी साहब कभी कभी बोल सकते हैं कि अभी जेब में जितना है उतना पूरा खाली करके मस्जिद से उठ के चले जाइए। कभी कभी आजमा के देखिए, क्योंकि अगर चाहते कि बुरे दिन में आपके लिए फायदा हो तो अच्छे दिन में कुछ करके रखेंगे तब ना फायदा होगा। जब बुरा दिन आएगा तो अल्लाह आपको याद रखेगा। आपके बुरे दिन जब आएंगे तो अच्छे दिन में हम अल्लाह को याद नहीं रख रहे हैं। यही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, इससे यह मसला निकलता है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में देते हैं कभी कभी उनका नाम भी लिया जाए उनकी हौसला अफजाई के लिए। अगर नाम लेने से तकब्बुर आ जाएगा तो नहीं लेने का, और नाम लेने से और हौसला मिलेगा तो नाम लेना चाहिए दूसरों को भी उभारने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्न माजा मुकद्दमा हदीस नंबर 94, मा नफानी माल कत्तु मा नफानी माल अबी बकर, अबू बकर के माल से जितना फायदा मुझे हुआ है उतना किसी के माल से नहीं हुआ। फबका अबू बकर, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे। देखिए तारीफ हो रही है और रो रहे हैं। अब यहां रुकिए, हम और आप दुनिया के लिए ज्यादा मरते। सेठ साहब ये मदरसा आप चला रहे हैं, ये मस्जिद आप चला रहे हैं, इतना आप दे रहे हैं, अगर तारीफों के पुल आप नहीं बांधेंगे तो वो और ज्यादा आपको नहीं देंगे। तारीफों के पुल बांधने पड़ते हैं और यहां तारीफों का पुल बांधा जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला कहा, फबका अबू बकर, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोने लगे। इससे यह मसला निकला, जब भी आपकी तारीफ हो तो आप रोने लगिए, और रोने के बाद यह कहिए, हल अना व माल इल्ला लक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं और मेरा माल सब तो आप ही के लिए। मिन्नत मने कशे के खिदमत सुल्ता हमी कुनी, मिन्नत शना सजू के बखिदमत बदाश्तत, तुम एहसान मत जतलाओ कि तुम बादशाह की खिदमत कर रहे हो, बल्कि बादशाह का एहसान है कि उसने तुम्हें अपनी खिदमत के लिए चुन लिया है। हमारा कहते कि मैं देता हूं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह गुनाहगारों की थोड़ा सा भी अल्लाह गुनाहगारों का सदका कबूल फरमा ले। अल्लाह तौफीक देता है, हर एक को तौफीक भी नहीं देता, इसलिए बहुत सारे लोगों के मान सही जगह पे नहीं लगते, गलत जगह पे लग रहे हैं। परेशानी अल्लाह आजमाता है, हर एक को अल्लाह आजमाए। अल्लाह आजमाता है, मर्दों को भी आजमाता है, औरतों को भी आजमाता है, लेकिन सब तरह की आजमाइश अलग अलग। किसी को पैसे में आजमा लिया, किसी को औलाद में आजमा लिया, किसी को बीवी में आजमा लिया, किसी को शौहर में आजमा लिया, तो हर एक की परेशानी बिल्कुल अलग अलग होती है। आइए देखते हैं कि अल्लाह ताला ने एक औरत को जालिम बादशाह के जरिए आजमा लिया, और जब वो साबित कदम रही तो उसको कितना बड़ा इनाम मिला। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 309 310 पर एक हदीस आई है, क्योंकि मां बहनें मौजूद है, उनके अंदर भी जज्बा होना चाहिए। अल्लाह ने आजमाया। फिरौन की बेटी को एक औरत कंघी करती थी, और वो औरत अल्लाह वाली थी। एक मर्तबा कंघी नीचे गिर गई तो उस औरत ने कहा अल्लाह, उस नौकरानी ने कहा अल्लाह। तो फिरौन की बेटी ने कहा अल्लाह से मुराद मेरे अब्बा क्या? बोले नहीं, अल्लाह से मुराद जो मेरा और तेरे बाप का रब है, फिरौन का रब है अल्लाह। बोले मैं अपने अब्बा को बोल दूंगी। ठीक है, अपने अब्बा को बोल दो। एक औरत जात फिरौन का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते थे। ये यहूदी कौम जो है ना, आज मशीनों के जरिए हमला कर रही है। ये डरपोक कौम है, सीधा आके लड़ने का ना, आओ सामने से हमला, आओ देखते कितनी ताकत है। और क्या दुर्गत बना के रखा था फिरौन ने। लेकिन एक औरत जात, अल्लाह वाली औरत, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने जब फिरौन के जरिए उस औरत को आजमाया, औरत किस तरीके से साबित कदम रही। जान देना गवारा है, इस्लाम को और ईमान को छोड़ना गवारा नहीं। ठीक है, अपने अब्बा को बोल दी। फिरौन ने बुलाया और कहा मेरे अलावा भी तेरा कोई रब है? बोले हाँ, रब्बी व रब्बुक अल्लाह, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है।
فرعون کے سامنے بول دیا ایک عورت نے. عورت ذات ویسے ہی کمزور ہوتی ہے، لیکن میں اس مسئلے میں کہتا ہوں وہ تو پہاڑ کو بھی اللہ اکبر ڈھا دے. کچھ نہیں، فرعون سے بھی گھبرائی نہیں عورت. وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی طاقت تھی اس عورت کے اندر جس نے دل میں وہ چیز پیدا کر دی اور وہ گھبرائی نہیں. آزمایا اللہ نے، لیکن عورت پیچھے نہیں ہٹی، شکوہ شکایت نہیں. بولے اچھا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے کیا؟ بولے ہاں ہے، اللہ ہے. اس کے بعد چند بچے تھے. فرعون نے تیل گرمایا. تیل جب گرم ہو رہا ہے، اللہ اکبر، ہم اور آپ ٹک نہیں پائیں گے، بالکل نہیں. وہ سیدھا کلیئر بولتا ہوں، تیل گرمایا جا رہا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو جو گجرات کے اندر جل گئے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. تھوڑا تھوڑا منظر نظر آتا ہے کہیں کہیں. تیل کو گرمایا جا رہا ہے. فرعون سوچ رہا تھا کہ عورت ذات ہے، پیچھے ہٹ جائے گی. آزمائش دیکھیے کیسے اللہ دین کے مسئلے میں آزما رہا ہے، پیچھے نہیں ہٹے. آخری خواہش کیا ہے آپ کی؟ کیونکہ آخری خواہش جب سولی پر لٹکاتے ہیں نا، پوچھتے ہیں آخری خواہش کیا ہے. اب ان کو وہاں تیل میں ڈالنا، گرم تیل میں. آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری ہڈی کو اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ ایک ہی جگہ دفنا دیا جائے. میری آخری خواہش یہی ہے. اللہ اکبر. عورت ذات بچوں کو ڈالا جا رہا تیل میں، اور گرم تیل میں کیا حالت ہوئی ہوگی اللہ تصور نہیں کر سکتے ہمارا، بالکل نہیں. 1 2 3 جتنے تھے، ایک دودھ پیتا بچہ ہے. اللہ اکبر. قربان جائیے. اس لیے میرے بھائیوں، جب آزمائش پہ کھڑے اتریں گے نا، تو خاک میں مل اور آگ میں جل. جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. ارے ذرا بھٹی میں اپنے آپ کو ذرا تپا. دیکھ رہا مٹی ہے، اگر مٹی کو اینٹ بنا دیا جائے تو ایک دم صحیح ہو جاتا، اور دیوار کھڑا کر دیتی اینٹ. تو ذرا کچھ بن، آزمائش سے ذرا گزر. شکوہ شکایت کر رہا ہے، ذرا گزر. پرانے لوگ بھی گزرے ہیں، شاعر یہی کہتا ہے. وہ جو عورت تھی نا، وہ دودھ پیتا بچہ، تقاعست من اجلہ، اس کی وجہ سے ذرا پیچھے ہٹی. بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑی اور کہا یا اماں اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ. امی جان تو آگ وہ تیل میں کود جا، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بالکل ہلکا ہے. یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجو. یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجو. ایک آگ کا دریا ہے اور کود کے جانا ہے، جانا پڑے گا. بالآخر وہ عورت بچے کو لے کر تیل میں کود گئی. آزمائش بولتے نا، آزمائش. ہمارے گناہوں کی سزا بھی ہے بھائی. ہمارا کاروبار جو ٹھپ ہو رہا نا، سزا ملی ہے کہیں نہ کہیں سے. وہی کچھ نہیں، وہ بھی دیکھنے کا. ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، سزا کیسے ملتی ہے. دلیل سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب نمبر 22 حدیث نمبر 4019، حسن روایت ہے، صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن. اے مہاجرو سن لو، 5 گناہ اگر تمہارے اندر پائے جائیں گے تو اس کی سزا مل کے رہے گی. اللہ اکبر. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. اگر کھلم کھلا برائی ہونے لگے تو اللہ وہاں طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری یا وہ بیماری بھیج دے گا جو اس سے پہلے نہیں تھی. کون سی بیماری ابھی زیادہ پھیلی ہوئی ہے بھائی؟ سوائن فلو. بول ایک اور ہے نا بیماری جس میں نوجوان لوگ جلدی جا رہے ہیں. ہاں لکھا ہوا ہے اس لیے جا رہے ہیں. ایڈس کی بیماری پرانے زمانے میں نہیں تھی. اللہ اکبر. پھر کیا کہا؟ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. لوگ اگر اپنے مال کی زکات نہیں نکالیں گے تو اللہ بارش اتارے گا ہی نہیں. وہ تو ہے جانور لوگ ہیں اس پر رحم کھاتے ہوئے اللہ بارش اتار رہا. پھر اس کے بعد کیا کہا؟
جو ناپ تول میں کمی کریں گے ولم ينقص المكيال والميزان، ناپ تول میں کمی کرنا، مسلم لوگ ہیں ناپ تول میں کمی کرتے بھائی، ناپ تول میں کمی کریں گے تو کیا ہوگا؟ الا اخذوا بالسنين وشدة المعونة وجور السلطان عليهم، الا اخذوا بالسنين، بارش ہوگی نہیں، وشدة المعونة، نوکری ملے گی ہی نہیں، ٹھپ۔ دیکھیے بہت سارے مسلم ویسے نوجوان سب ہے گھوم رہے، مولوی صاحب ایسا ہو گیا، دس ہو گیا، ڈیٹ ہو گیا، سرکار کچھ دھیان نہیں دے رہی۔ ایک ہی ہم لوگوں کا رٹ ہے، کیا رٹ؟ سرکار دھیان نہیں دے، ارے بھائی سرکار کھلاتی ہے، کہا کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، کون کھلاتا پلاتا ہے بھائی؟ اللہ۔ تو کائے کو ان کا رونا رونے کا بھائی، کائے کو چکر میں پڑے ہوئے ہیں، میں نے ڈگری حاصل کر لی ہے، مولوی صاحب جب نوکری ملے گی تب نہ چھوکری گھر پہ لائیں گے، بھیا شادی کر لیجئے، شادی کی برکت سے کوڑھی لوگ ہم لوگ ہیں سدھر جائیں گے، کیونکہ وہاں سے عورت بھی ذرا کچھ تو کام کیجئے، کچھ تو کام کیجئے، تو بولے نوکری کے چکر میں پڑا ہو، جب پیر پہ کھڑا ہو جاؤں گا تو شادی کروں گا۔ بھیا ابھی بھی پیر ہی پہ چل رہے ہیں آپ، ہاتھ سے تھوڑا نہ چل رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے، زیادہ چکر اکر میں مت رہیے، میں نوکری ہولڈر ہوں اس کے حساب سے ملے تو سر پر اٹھا لینے کا، کون سا بوجھا سر پہ اٹھا لینے کا، لیکن اب دیکھیے مسلموں بھی نہیں، ارے تجارت کیجئے، آگے بڑھیے، وہ جو آپ اپنے ہاتھ کی کمائی کھائیں گے نا وہ زیادہ بہتر ہے، اس میں زیادہ برکت ہے۔ بابا کما رہے ہیں، کہیں کہیں امی بھی کماتی ہیں، بولنے دیجئے، بھیج رہے ہیں، کھا رہے ہیں آرام سے، کیا ہے بھائی عیش کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ کی کمائی کھائیے، دیکھیے اس میں کیا برکت، سزا مل رہی ہے۔ وجور السلطان علیہم، اور ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دیتا ہے، گھبرائے سزا مل رہی، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے، گڑبڑی ہے، دیکھنا پڑے گا سب کو یہ کرنا۔ اللہ نے آزمایا اور اللہ آزما رہا ہے۔ دیکھیے اللہ نیک لوگوں کو کچھ زیادہ ہی آزماتا ہے۔ اب دیکھیے کیسے آزمایا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں ڈال دیے گئے، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سال تک بیمار رہے بھائی؟ 40 سال بیمار رہے۔ کتنے سال بیمار رہے بھائی؟ 40۔ کتنے لوگ بول رہے 40 سال بیمار تھے؟ چلیے اب 2-3 آپشن دیتا ہوں، 60 سال، 40 سال، 20 سال، کتنے سال بیمار رہے؟ 20 سال۔ 20 سال والے کتنے؟ چلیے ہم اور آپ 20 مہینے بیمار پڑتے۔ صحیح جواب تینوں میں سے صحیح جواب نہیں تھا، لیکن سوال کرنے کا یہ بھی انداز ہوتا ہے، تینوں جواب صحیح نہیں تھا، 18 سال تک بیمار رہے۔ اس لیے ذرا جواب دیتے وقت سوچئے، 18 سال تک بیمار رہے، 18 گھنٹے بھی ہم بیمار نہیں پڑتے۔ آزمائش ایسے بھی ہو رہی ہے، کیسے آزمائش ہو رہی ہے کہ ہم اور آپ بیمار پڑ رہے ہیں، آزمائش۔ مولوی صاحب کیا کہنا، میرے گھر میں سب لوگ بیمار ہیں، پوچھئے مت، سب لوگ بیمار، تو بول دینے سے کچھ ہوگا؟ دعا کیجئے، دعا کیجئے، دعا کیجئے۔ بیماری جو ہے، میں ایک جگہ تھا وہاں ایک عنوان ملا، بیماری ایک نعمت ہے، شیخ صاحب ہے عبدالرحیم مکی صاحب، دیکھیے ایک کتاب دکھا رہے تھے، بیماری ایک نعمت ہے۔ صحیح ہے کیا یہ؟ بیماری ایک نعمت ہے، صحیح ہے؟ سننے میں کیسا لگ رہا؟ ارے نعمت بول رہے ہیں آپ، بیماری ایک نعمت ہے۔ جواب کون دیں گے بیماری کیسے نعمت ہے؟ گناہ معاف ہوتے ہیں اس لیے نعمت ہے۔ ارے بھائی درجات بلند ہو رہے ہیں، نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ لیکن ہم پھر آپ دوسرا معنی لے لیں گے، چاہتے ہیں کہ سب بیماری رہے، وہ مراد نہیں ہے بھائی۔ اگر آ گئی بیماری تو اس کو نعمت کے طور پہ لیجئے، نعمت۔ اللہ گناہوں کو دھل رہا، درجات کو بلند کر رہا، کیونکہ مومن آدمی، میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، اگر کوئی آدمی آپ کو لیمو دیتے تو آپ بولیں گے کھٹا دے دیا، نہیں، بولیے میٹھا دیا۔ کیوں؟ اس نے لیمو دیا، اب ہم کو چینی لانا ہے، شکر لانا ہے اور اس کو گاڑ دینا ہے، تو پہلے لیمو تھا وہ شربت ہو گیا۔ حالات کو روئیے نہیں، رونا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دس ہے ڈیٹ ہے، وما یہلکنا الا الدہر، زمانے نے ہلاک کر دیا، ایسا تھوڑا نا بھائی، کبھی بھی۔ حالات کو اپنے فیور میں کیسے کرنے کا وہ سوچئے، کوشش کیجئے، لگے رہیے۔ 18 سال تک بیمار رہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔
سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 اور 84 پڑھیے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار رہے تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا. ہم اور آپ جب بیمار پڑ جاتے ہیں تو ہاسپٹل کتنے لوگ آتے ہیں دیکھنے بھائی؟ بہت لوگ آتے ہیں. کہاں کوئی آتے ہیں دیکھنے؟ کوئی نہیں آتا بھائی. کوئی زیادہ خاص لوگ رہیں گے تو جائیں گے, باقی آتا ہوتا نہیں. بستر پر پڑے ہوئے کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آتا. اور جب صحت صحیح تھی تو خان صاحب, سیٹ صاحب, او بھائی صاحب, سب. بڑی نعمت ہم کو ملی. وقت بڑی نعمت ہے. خالی وقت نعمت ہے. خالی وقت, صحت نعمت ہے. اب دیکھیے ایک چیز اللہ لے لیتا تو دوسری چیز دیتا. وہ چیز ہم اور آپ دھیان میں نہیں لاتے. جب ویسا دھیان میں لائیے گا تو آپ کو سکون آ جائے گا. وہ کیسے؟ ٹھیک ہے اللہ نے مجھ کو پیسہ نہیں دیا, تنگ دستی گرچہ ہو غالب, تنگ دستی گرچہ ہو غالب, تندرستی ہزار نعمت ہے. پیسہ رکھا ہوا ہے, میں یہ مثال اکثر دیتا ہوں, پیسہ رکھا ہوا ہے, سونا بھی ہے, چاندی بھی ہے, بنگلہ بھی ہے, گاڑی بھی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ پارلے جی کی بسکٹ کھائیے. بتائیے, آپ ہی بتائیے. سونا رکھ کے کیا کیجیے گا؟ چاندی رکھ کے کیا کیجیے گا؟ پیسہ رکھ کے کیا کیجیے گا؟ گاڑی رکھ کے کیا کیجیے گا؟ اللہ کا شکر ہے گاڑی نہ رہے, بریانی تو ہر دن کھا رہے ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ کا شکر. ہم اور آپ ڈھونڈ نہیں رہے, بس ایک چیز ختم ہو گئی رو رہے ہیں. ارے بھیا پیسوا چلا گیا, صحت تو ہے, اللہ کا شکر ہے. 5 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, ہاسپٹل نہیں گیا. ارے بھائی اگر یہ بول دوں گا نا لوگوں کو تو نظر لگا دے گا, اس لیے بولنے گا نہیں. ناشکری ہمارے اندر آ گئی ہے. ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کی. اللہ تیرا شکر ہے. گلستان بوستان میں ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی بولا اللہ جوتا دے دے, اللہ جوتا دے دے, اللہ جوتا دے دے. اور راستے سے جا رہا تھا. ہم اور آپ جب نیچے والے کو دیکھیں گے نا تب تسلی ملے گی. اوپر والے کو دیکھیں گے, ہاں کس میں دیکھنے کا؟ نیک کام میں. اور دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھنے کا, دین کے کام میں اوپر والے کو دیکھنے کا, تب تسلی ملے گی. گلستہ بوستہ میں ایک آدمی جا رہا تھا, اللہ جوتا دے دے, جوتا دے دے, جوتا دے دے. دیکھا یار میں تو چپل پہن کے چل رہا ہوں اور اللہ سے جوتا مانگ رہا ہوں. اللہ تیرا شکر ہے, چپل ہی رہنے دے, کم سے کم پیر تو ہے. فلانے بھائی کے پاس تو پیر بھی نہیں. میرا نقصان صرف 60 لاکھ کا ہوا ہے, دوسرے کا 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہوا ہوگا. مثال ایسے آپ سمجھیں گے تب آپ کو تسلی ملے گی, ورنہ آپ گڑبڑ. بھائی دوسرے لوگ تو مجھ سے زیادہ پریشان ہیں. اللہ کا شکر ہے 2 وقت کی روٹی کھا تو رہا ہوں, بھیک نہیں مانگ رہا ہوں. بھائی ان سے تو اچھے ہیں, بھیک نہیں مانگ رہے. کتنے لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں. ہاں کچھ پروفیشنل فقیر بھی ہیں, میں ان کی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام 18 سال تک بیمار رہے, اور حالت یہ ہو گئی اپنے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا, صرف وہی محترمہ صاحبہ. اس لیے بیوی ہمیشہ ساتھ دیتی ہے, لیکن ہم اور آپ کبھی بھی اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی تعریف کیا کرتے تھے. کون زیادہ محبوب ہے آپ کے نزدیک؟ عائشہ. پڑوسن ہی اچھی ہیں, وہی اچھی ہیں. بیٹا چاہے جتنا خراب رہے, میرا بیٹا بڑا اچھا ہے. اب پڑوسن کے گھر سے اگر رونے کی آواز آ جائے, اوہو کچھ تکلیف ہوئی ہوگی, اور اپنی اہلیہ اگر روئی, تجھے میکے جانا ہے کیا, رو رہی ہے, کچھ بہانہ بنا رہی ہے جانے کے لیے, اپنے بابا کے گھر جانا ہے کیا, اس لیے رو رہی ہے. یعنی وہ روئے تو بولے بابا کے گھر جانا, اب پڑوسن اگر روئے بیچاری کو کوئی تکلیف ہو گئی ہوگی. نہیں, جو بڑی نعمت ہے. اب دیکھیے ایک مثال دے کے سمجھانا پڑے گا. نعمت ہے, پھر ہم آئیں گے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کی طرف. صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2979. ایک آدمی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا السنا من فقراء المہاجرین, کیا ہم مہاجر فقیر میں سے نہیں ہیں, ہم لوگ فقیر ہیں. 2 سوال پوچھا. تیار رہیے گا مولوی صاحب, بتائیں گے. 2 سوال پوچھا. الک امرأۃ تعوی الیہا, کیا تیرے پاس بیوی ہے؟ نام, ہاں بیوی تو ہے. الک مسکن تسکنہ, کیا تیرے پاس گھر ہے؟ بولے ہاں گھر تو ہے. 2 سوال پوچھا. گھر بھی ہے, گھر والی بھی ہے, گھر بھی ہے, گھر والی بھی ہے. جواب کیا ملا معلوم ہے آپ کو؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. اس لیے اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے
کہ جب آپ پریشان ہو جائیں تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے ذرا, وہ لوگ آپ کو دلاسا دیں گے, ورنہ دوسروں کے ساتھ رہے. تیرے کو بولا تھا نا مت لگا, تیرے کو منع کیا تھا نا مت لگا, پھر لگا دیا نا, اب جھک بات نہیں مانتا میری, پریشانی اور بڑھ جائے گی. ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھائیں گے اور دلاسا دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلاسا دیا کرتے تھے, صحابہ کرام دلاسا دیا کرتے تھے. بھائی لکھے ہوئے کو کوئی مٹا نہیں سکتا اور مٹے ہوئے کو کوئی لکھ نہیں سکتا. جب یہ دو سوال پوچھ لیا, تیرے پاس گھر بھی ہے اور گھر والی بھی ہے, بولے ہاں, فانت من الاغنیاء, تو مالدار ہے. ارے دو ہی چیز رہے تو ہم مالدار ہو جائیں گے. اللہ کا شکر ہے گھر بھی ہے, گھر والی بھی ہے, مالدار. تو وہ جاتے جاتے وہ آدمی بولتا ان لی خادمن, میرے پاس ایک نوکر بھی ہے. فانت من الملوک, جا, تب تو بادشاہ ہے. ابھی بول رہا تھا میں غریب آدمی ہوں, تیرے پاس تین چیز ہے, گھر ہے, گھر والی ہے, نوکر ہے, بول رہا فقیر ہے. انٹرنیشنل ہو سکتا ہو کچھ دوسرے ٹائپ کے, لیکن جس کے پاس تینوں چیز ہے, دو چیز ہے تو مالدار ہے. اب دیکھیں یہ نہیں کہا پیسوا کتنا ہے, کاروبار کیسا چل رہا ہے, پوچھا تیرے پاس گھر ہے اور گھر والی ہے تو مالدار ہے. اس لیے مالدار کا لفظ ہے, اغنیا, مالداروں میں سے ہے. اور اس نے کہا نوکر بھی ہے, فانتا من الملوک, تب تو بادشاہ ہے. ہم اور آپ کہتے ہیں نا میرا مال میرا مال, میرا مال کچھ نہیں ہے بھائی. صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2969, یقول العبد مالی مالی انما له من ماله ثلاث ما اکل فافنا او لبس فابلا او آتا فتنا وما سوا ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. بندہ کہتا میرا مال میرا مال, میری دکان, میرا مکان. میرا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. میرا کیا ہے, جو کھا لیا. اچھے پیسے والے لوگ ہیں لیکن کھاتے بھی نہیں. بھائی اللہ نے نعمت دے رکھی ہے, اللہ کا شکر ادا کیجیے. کھا لیا, جو پہن لیا, اور جو کسی کو دے دیا, یا تیسرے والے کی بھی تیاری کیجیے دینا, بس یہی میرا مال ہے. وما سوا ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس, اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے وہ دوسروں کا ہے. آپ زندہ ہی رہیں گے, سب جھگڑ کے اولاد لوگ لے لیں, بابا کا میں لیا, میرے نام کیا, یہ کیا, وہ چلتا رہے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آزمایا, پریشانی بڑھی, دولت سب ختم ہو گئی, صرف بیوی ساتھ میں. اللہ, بیوی ساتھ. پھر جب اللہ نے دینا شروع کیا, دیکھیے اللہ لیتا ہے تو دوبارہ دیتا بھی ہے, شکوے شکایت میں کچھ. بھائی بیماری دینے والا اللہ, بیمار کرنے والا اللہ, بیماری سے شفا دینے والا اللہ, ڈاکٹر کو اچھی دوا لکھنے کی توفیق دینے والا اللہ. ہمارا بولتے ہیں نا فلاں ڈاکٹر صاحب نے صحیح کر دیا, نہیں, جملہ بدلیے, فلاں ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے. ہمارا آپ کیا بولتے, میں وہ دوا کھا لیا تو میں صحیح ہو گیا. فلاں دوا میں اللہ نے شفا رکھی ہے. تو ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دینے والا اللہ. جب اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے تو آج پریشانی میں ڈالا, آزمایا, کر اللہ نکالے گا. اور پھر اللہ نے نکالا, پھر دوبارہ جو تھا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لوٹا دیا. اس عورت کا جو واقعہ میں نے بیان کیا جس کو تیل میں ڈالا گیا تھا, اس عورت کو کتنا بڑا انعام ملا ہے. تو اللہ جب آزماتا ہے تو انعام دیتا ہے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا اور انہوں نے صبر کیا, اس لیے اپنے یہاں صبر ایوب بہت مشہور ہے. کیا بولتے ہیں, صبر ایوب. یہ بولنے کے لیے تو بڑا اچھا جملہ لگ رہا ہے, سننے کے لیے بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے, کاش عمل کرنے کے لیے بھی اچھا لگ جائے. صبر ایوب, تو پھر دوبارہ اللہ آپ کو دے دے گا. اس عورت کو کیا انعام ملا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ کو خوشبو سونگنے کو ملی, خوشبو آ رہی ہے. جبریل امین سے پوچھا یہ کس کی خوشبو ہے, ارے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے, کہا فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں سونگنے کو ملی. دیکھا آپ نے, انعام آزماتا ہے, اللہ آپ کو انعام دے گا, لیکن اتنا مضبوط رکھیے تب نا. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو آزما لیا, مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. اللہ اکبر. نکلنے کا راستہ کیا ہے, دیکھیے ہم اور آپ اگر آزمائے جائیں تو نکلنے کا راستہ, ایک دعا آپ لوگوں کو یاد ہوگی, یونس علیہ الصلوۃ والسلام والی دعا. کون سی دعا ہے بھائی, سب آدمی کو یاد ہے نا, سب کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے, اکثر لوگوں کو یاد ہے, انشاءاللہ سب کو یاد ہے. جن کو نہیں یاد اس کا مطلب یہ کہ وہ پریشان نہیں ہے.
ابھی تو وہ نکلنے کا راستہ چاہتا ہی نہیں. اس دعا میں کتنی تاثیر ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, بڑی تاثیر. اللہ تیری ذات پاک ہے, میں تو ظالموں میں سے ہوں. یہی تو پڑھا ہے تو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا اللہ نے, نکال دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3505, فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ. جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ اس کی تکلیف کو ختم کر دے گا. لیکن آپ ابھی کہیں گے مولوی صاحب میں تو دن رات میں پڑھتا ہوں لیکن تکلیف ختم ہو ہی نہیں رہی ہے. اتنا ایمان جب آ جائے گا نا تو انشاءاللہ تکلیف آپ کو ہلکی لگے گی, ختم. دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا, کہاں ڈال دیا گیا, وہ آگ میں. انعام کیا ملا ہے ان کو بھائی, وہ نبیوں کے باپ ہیں. ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ ہیں, توحید والوں کے امام ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سردار ہے, امام. اس زمانے کی بات, اللہ ہو کر کتنا بڑا انعام, امامت انہی کے, کتنا بڑا انعام, امامت انہی کے خاندان میں سب کچھ, وہ نبیوں کے باپ بن گئے. آزمایا, آگ میں ڈالے گئے. تو اللہ نیک لوگوں کو آزماتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ آزمایا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لوگوں نے مارا, غزوہ احد میں دانت توڑ دیا, مسجد میں نماز پڑھے تو اجڑی لا کے رکھ دی. سب کی پریشانی الگ الگ ہے, سب کی پریشانی الگ الگ ہے اور الگ الگ طریقے سے آزمایا. تو بڑا انعام ملا ہے, نبیوں کا سردار بنا دیا, لوگوں کا سردار بنا دیا. انا سید ولد آدم یوم القیامہ, صحیح مسلم کتاب الفضائل کتاب نمبر 43 حدیث نمبر 2278, کل قیامت کے دن میں سب لوگوں کا سردار ہوں گا. تو جب آزمائش میں پورے اترے, ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 غالباً آیت نمبر 124 ہے, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند چیزوں میں آزمایا, تو وہ جب پورے اتر گئے تو پھر کیا ہوا, اللہ نے کہا ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں. تو جب اللہ آزماتا ہے تو اللہ انعام بھی بہت دیتا ہے, اس لیے گھبرائیے گا نہیں. کبھی بھی حالات کیسے بھی خراب ہو جائے, نکلنے کا راستہ ڈھونڈیے, کیسے نکلیں گے. اب میں وہ چند راستے کی طرف آ رہا ہوں جو نکلنے کا ہو سکتا ہے. اپنی زندگی کو تقوی والی زندگی بنا لیجئے. ایک تقوی والی زندگی ہے, ایک فتوی والی زندگی ہے. تقوی اور فتوی. تقوی والی زندگی کیا ہے بھائی, اپنی زندگی کو بنانا پڑے گا تقوی والی زندگی. حالات چاہے جیسے بھی رہیں, اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر رکھیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 3 4 پڑھیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے ان کو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہاں سے روزی مل رہی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, شیر محنت کرتا کہ نہیں کرتا؟ او بھائی شیر محنت کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ کہاں محنت کر رہا؟ کون بولے گا بھائی کہاں محنت کر رہا؟ وہ تو پنجرے میں بند ہے, تو کیا محنت کر رہا ہو؟ شیر پنجرے میں بند ہے, وہ کون سی محنت کر رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے. شیر کو اللہ کے اوپر کتنا بھروسہ ہو گیا, پنجرے میں بند ہوتا اور بھی اس کو یقین ہے کہ اوپر والا بھوکا. ارے بھائی جس طریقے سے مرنا یقینی ہے اسی طریقے سے روزی کا ملنا یقینی ہے. ان الرزق لا يطلب الاجل كما يطلب العبد اجلا, اس طریقے کا جملہ ہے کہ رزق بندے کو پا رہی ہے. رزق یعنی روزی روٹی پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے جس طریقے سے موت پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے. مل کے ہیں. صحیح ابن حبان کی روایت ہے حدیث نمبر 3238 کہ بالکل آپ کو اتنی روزی روٹی ملے گی جتنا اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے. جب تک آپ اتنی روزی پا نہیں لیں گے آپ مر ہی نہیں سکتے. تقدیر پر بھروسہ, یہ اگر ہو جائے نا, راستے دیکھیے اللہ روزی روٹی کا انتظام کیسے کرتا ہے. اللہ گناہوں کو معاف فرماتا. اپنی زندگی کو آپ توحید والی زندگی اور عقیدے کے اندر پختگی لائیے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139. گھبراؤ نہیں, غمگین مت ہو, تم ہی سر بلند رہو گے, شرط ہے کہ مومن بن کے رہو.
एक ही तरीके का होता भाई। इन्ना मअल उसरि युसरा, तंगी के साथ आसानी। मसाइल में उलझ कर मुस्कुराना मेरी आदत है, मसाइल में उलझ कर मुस्कुराना मेरी आदत है, मुझे बर्बादियों पर अश्क बरसाना नहीं आता। जब परेशानी ज्यादा आ जाए तो मुस्कुराना भी सीखिए। हम और आप मुस्कुरा, भाई साहब काहे घबराए हुए हैं, चेहरा क्यों गिरा हुआ? भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हम लोग परेशान है क्या? कौन बोलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा परेशान है हम और आप? नहीं, अरे जोर से बोलिए नहीं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए, एक चीज में तो और ज्यादा बढ़े हुए, पता ही नहीं चलता चेहरे से। तो आपके चेहरे से क्या पता चल रहा आप परेशान है? सही बुखारी किताबुल जिहाद व सियर किताब नंबर 56 हदीस नंबर 3035, जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली कहते हैं, वला रानी इल्ला तबस्सम फी वजही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी मैं देखता या मुझे जब भी वो देखते, हमेशा मुस्कुरा रहे। मुस्कुराना सीखिए, आपका गम हल्का हो जाएगा, परेशानी खत्म। चेहरे से लगना ही नहीं चाहिए कि आप परेशान है। भाई काहे लगता? हम और आप जब खुश होते हैं, चाहते हैं कि बुरे दिन में अल्लाह हमको याद रखे, तो अच्छे दिन में हम अल्लाह को याद कर ले। अच्छे दिन में अल्लाह को याद नहीं करते, चल रहा है सब, चला रहा हूं सब मेरी तरफ। अच्छा, दलील सुनन तिरमिजी, निकलने का हल बता रहा हूं, कैसे निकल सकते आप। सुनन तिरमिजी किताब दावात किताब नंबर 45 हदीस नंबर 3577, मन सर्रहु अन यस्तजीब अल्लाहु लहु इंद शदाइद वल कुरब फलयुक्सिर दुआ फिर रखा। जो आदमी चाहता है कि तकलीफ में अल्लाह उसकी सुन ले, तो जब उसके अच्छे दिन रहे तो ज्यादा अल्लाह से दुआ करे, मांगता रहे अच्छे दिन। लेकिन हम और आप अच्छे दिन में भूल जाते हैं अल्लाह को। नहीं, याद रखे रहिए। निकलने का रास्ता, अल्लाह आपसे नेमत नहीं छीनेगा। क्यों नहीं? छीन ही नहीं सकता। नहीं, अल्लाह खुद कहता है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 147। अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम पक्के ईमान वाले हो और शुक्र गुजार हो। पहले शुक्र का लफ्ज आया, तुम अगर शुक्रिया अदा करो तो अल्लाह अजाब देगा ही नहीं, तुम्हारा माल लेगा ही नहीं, लेगा ही नहीं। शुक्रिया अदा करते रहो और ईमान ले आओ। भाई साहब कारोबार कैसा चल रहा? बहुत खराब चल रहा। अल्लाह का शुक्र है, रोटी खा रहा हूं भाई, रोजी रोटी मिल रही है, सुभान अल्लाह। थोड़ा बहुत हो गया है तो वो अल्लाह ने लिया, फिर अल्लाह दे देगा। यानी हमारी जिंदगी में शुक्र चीज कम हो गई। निकलने का रास्ता कैसे निकलेंगे? शुक्र बढ़ा दीजिए। भाई अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, इसमें गया, इसमें तो है, इसमें तो वही सब होगा, सब अल्लाह सिस्टम को सही कर देगा, बस दुआ करते रहिए। अच्छे दिन में याद कीजिए तो परेशानी में मसला सही हो जाए। हम और आप चाहते हैं कि हमारे पुराने दिन वापस आ जाए, मतलब कारोबार फिर दोबारा उड़ जाए। तो क्या करना पड़ेगा भाई? कारोबार दोबारा उड़ जाए, क्या करना? इस्तिगफार को लाजिम कर लीजिए, तौबा इस्तिगफार हमेशा। गुनाहों को गिनते रहिए, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। क्योंकि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यही कहा ना, फकुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा। सूरह नूह पढ़िए, आयत नंबर 10, 11, 12 तक पढ़िए। मैंने कहा, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते तौबा इस्तिगफार करो, बख्शने वाला है वो। अरे आसमान को खोल देगा, बेटे देगा, नहर दे देगा, बागात देगा, यानी जमीन से भी सब कुछ देगा। तौबा इस्तिगफार, बड़ा बख्शने वाला। लोगों को क्या हो गया है, अल्लाह की इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो अपनी जिंदगी में तौबा इस्तिगफार को लाजिम कर लीजिए। आपके लिए दोबारा जो खत्म हो गया था वो मसला आ जाएगा। तस्बीह और तहलील, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऐसा नहीं हम बोले गिनते रहिए, मेहनत भी करना है, लगे भी रहना है। हम मस्जिद में बैठकर अल्लाहु 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 अल्लाह, भाई नमाज हो गई खत्म ना, अब क्या? चलिए निकलिए, तिजारत कीजिए, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, बदलते रहिए। अगर इधर गया तो उधर आ जाएगा, उधर गया तो उधर, करते रहिए, सिस्टमेटिक सब काम करते रहिए। अल्लाह को भी याद कीजिए, तो ज्यादा होगा ऐसा मसला, फिर अल्लाह ताला मसाइल को हल करता, क्योंकि अल्लाह ही मसाइल पैदा भी करने वाला है, यानी एक तरीके से देखा जाए, और मसाइल को हल करने वाला भी, सबकी फरियाद सुनने वाला अल्लाह, मुश्किल कुशा अल्लाह, अमीरों को नवाजने वाला, गरीबों को नवाजने वाला, फकीरों को नवाजने वाला, बंदों को नवाजने वाला, सब अल्लाह ही देता है। पूरे निजाम को अकेले चला रहा। तौहीद को मजबूत किए रहेंगे तो घबराहट खत्म हो जाएगी। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी। जो आयत मैंने पढ़ी है उसमें सबसे अहम पैगाम है
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालों सब्र के जरिए और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घबरा जाते, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, सूरह नबी दाऊद किताबुल वितर किताब नंबर 8 हदीस नंबर 1319, कि जब भी घबराहट वाली चीज आ जाती फौरन नमाज पढ़ने लगते। हम और आप देख रहे हैं घबराहट वाली चीज क्या कर, शिकवे शिकायत कर रहे हैं, इधर बैठे, नहीं भाई नमाज पढ़िए, अल्लाह से मांगिए, थोड़ा वो सुकून तो मिलेगा। और आगे कहा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह जब सब्र करने वालों के साथ है तो इनाम कितना भाई सब्र का, बेहिसाब अल्लाह देगा। सब्र करते रहिए हमेशा, अल्लाह रास्ते निकालेगा। इसलिए ये सब चीजें ऐसी है जरा सुकून मिलता है। इस्लाम के अंदर ही ऐसी चीजें हैं, वरना लोग खुदकुशी कर जाए। तकदीर का मसला एक ऐसा, भाई हमने मेहनत की, कोशिश की, लगा रहा, मेरी किस्मत में था जाना इसलिए चला गया, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तकदीर जरा सुकून हासिल करने का जरिया है। दूसरे लोग तकदीर पर भरोसा नहीं करते तो परेशान हाल हो जाए, परेशान है भाई ऐसा कर दिया वो कर, नहीं मेरी किस्मत में ये लिखा भाई अब मैं क्या। अच्छे लोगों के साथ रहिए, तन्हाई में मत बैठिए। मैं ऐसे लोगों को हमेशा मशवरा देता हूं तन्हाई में नहीं बैठने हैं, क्योंकि आप तन्हाई में बैठेंगे तो ऐसा हो गया वो नहीं, दो मिलते रहिए, इतना ज्यादा मिलेंगे, चलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, खत्म। अल्लाह आपके दिल में सुकून पैदा कर देगा। मैं आखिर में दुआ करता हूं अल्लाह जो परेशान है उसकी परेशानी को दूर कर, जो कर्ज में डूबे अल्लाह उनके लिए रास्ता निकाल दे, अल्लाह जिनका कारोबार ठप हो गया दोबारा उठा दे, अल्लाह हम बीमार है जो हम में से शिफाए कुल्ली अता फरमा, जो परेशान हाल है उसकी परेशानी को दूर, अल्लाह जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे कोई रास्ता निकाल, हम सबको किताब और सुन्नत पर चलने की तौफीक, अल्लाह बिदात और खुराफात से दूर रखा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।